جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اس گھڑی ہم جی رہے ہیں مگر اگلی کسی گھڑی ہمیں مر جانا ہے۔ جس طرح یہ جینا ہمیشہ کا نہیں، اسی طرح وہ مرنا بھی ہمیشہ کا نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم اسی روح اور بدن کے ساتھ ایک دوسرے کی دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس روز آخری عدالت لگے گی، ہم سب کے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا طلبگار ہے، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے وہ راستہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ ہوگا تقویٰ کا راستہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 169۔ ہمیں اس راستے پر گامزن رہنے کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو جو کہ سب سے مؤثر طریقہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کا، ہم پر فرض کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ اس لیے پروردگار نے ہم پر رمضان کے روزے لازم کیے کہ اس مہینے میں انسان کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار فرد کی حیثیت سے اس کو جینا ہے، اور اس کے تمام جذبے خدا کی اطاعت کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب اس سے پہلے والا پروگرام بھی میں نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کیا تھا، لیکن تشنگی لگ رہی تھی، خود کو یہ لگ رہا تھا کہ اس سبجیکٹ پہ پورا طرح سے ہم نے بات نہیں کی، تو میں آج اسی رمضان کے حوالے سے کچھ مزید بات کروں گی۔ فضائل برکات رمضان کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق، رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ الریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار کا داخلہ ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، جو رمضان میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے بغیر شرعی رخصت کے اور بلا مرض کے، تو تمام عمر کا روزہ رکھنا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ نہ صرف نیکیاں اور اجر کمانے کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ اس مہینے میں کہیں کوئی اجر ہم ضائع تو نہیں کر رہے، اس مہینے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کو چھوڑ کر ایسے کاموں میں پڑے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک جھوٹ اور جھوٹ پر چلنے والے کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اور یہ ایک روح انسانی کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ نفس کی خواہشات، شہوات اس کی فطرت کو پوری طرح سے مجروح کر دیتی ہے بعض اوقات، اور کبھی کچھ روزہ نفس کے میلانات پر پابندی عائد کر کے روح کو اس کے فطری رجحان کی طرف پروان چڑھانے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کی خاطر ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو عام زندگی میں، عام عبادات میں حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وہ ان کو چھوڑ کر اللہ کا قرب پاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے رمضان کے بعد جب وہ آتے ہیں، جب اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑی تھی تو پھر حرام چھوڑنا تو مشکل نہیں نہ لگے گا۔ تو اسی لیے روزہ اصل میں انسان کے اندر وہ تقویٰ بڑھاتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اور اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور بالاتر ہے۔ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں،
ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں شرفیابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں لمحہ لمحہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کھانا پینا تو اللہ کی خاطر چھوڑا ہے، تو جب میں اپنے اللہ کی خاطر اتنی پسندیدہ چیز کھانے پینے کو چھوڑ سکتا ہوں، تو میں اللہ کی خاطر وہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا جو کہ میرے لیے کسی طرح فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ صرف ہماری سوچ اور ہماری وہ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے، غلط کام کرتے کرتے ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ یہ کام میرے رب کی نظر میں کیسے ہوں گے، اور میرے اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے تو میں کیوں ان باتوں پر عمل کروں۔ تو روزہ اصل میں انسان کی وہ ایک ٹریننگ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے سے انسان کے اندر جو سب سے بڑی مضبوط قوت پیدا ہوتی ہے وہ جذبہ شکر ہے، اور دوسرا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جب کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے دوسروں کا، جب اس کا حلق سوکھتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے، اس کی اندڑیاں سوکھنے لگتی ہے، اس وقت وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، اور جب تک خدا کی مدد نہ ہو وہ کتنا اس کا محتاج ہے۔ یہ سب کچھ ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں روزے کی حالت میں، پھر اس سے ہمیں دوسروں کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ آپ یہ دیکھیے اس وقت ہمارے مسلمان بھائی سیلاب کی آفت میں ہیں، ان پر شدید مشکلات آ چکی ہیں، ہم سب کو ان کی مدد کرنی ہے۔ بھوک پیاس، اور آج کل اس روزے کی کیفیت سے وہ احساس دل میں لائیں کہ وہ لوگ جن کو اس وقت یہ مشکل ان کی زندگی میں آئی ہے اور وہ کھا پی نہیں سکتے، ان کے پاس کھانا پینا ہے ہی نہیں، وہ روزوں کے اس بابرکت مہینے میں وہ اس طرح عبادات نہیں کر سکتے جس آزمائش سے وہ گزر رہے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور ہم پر بھی۔ اصل میں ان کے لیے تو یہ آفت ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اب ہم رمضان میں نیکیاں کیسے کرتے ہیں، اب ہم رمضان میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلتے ہیں۔ اس وقت جذبہ خیر خواہی اور جذبہ مواخات جو ہے نا وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جانا چاہیے، تاکہ ہم رمضان میں ان نیکیوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو وہ بار بار میں یاد کراتی ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا، اور ایک دفعہ آمین کہنے کی وجہ جب صحابہ کو بتائی تو وہ کیا تھی کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے کسی نے روزے پائے اور وہ اس میں سے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اس مہینے میں تو اس پر لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آمین، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آج چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سحریاں اور افطاریاں کروانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ان سیلاب زدگان مسلمان بھائیوں کو بھی ان کو یاد رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری تو نہیں، لیکن جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کو اس مشکل سے نکالنے میں نہ صرف ان کی مدد کر کے ان کی لیے بھائی چارے کا ثبوت دینا ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز بھی انسان کے تقویٰ کو بڑھاتی، کیونکہ نیکیاں ہی تو اصل میں تقویٰ کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی پسند کے کام۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے نکل جاتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو آج ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ ہماری ضرورت پوری کر دے، اور وہ اللہ تو ہماری ضرورتیں دنیا میں ہر حال میں پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں سے ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جو مشکلات ہم پر آ پڑی ہیں ان کی بندش کرنے کے لیے جو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جن پر ضمانت دینے کا اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 2 چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے سکے جو اس کے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اصل میں شیطان انہی دونوں راستوں پر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور روزہ ان دونوں چیزوں پر قابو پانے والی چیز ہے، یعنی زبان کے ذریعے سارے ذائقے اور شہوت کی یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جو ہے وہ اس روزے کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج فتنوں کے دور میں جو سب سے اہم فتنہ ہے وہ یہی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، چسکوں کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اسی زبان سے جس سے ہم بولتے ہیں جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، الزام تراشی، جھگڑا، فساد، گالی گلوچ، جغل خوری، سب کچھ زبان سے ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہی زبان ہے اس کو اگر امر بالمعروف، یہی زبان ہے اس سے اگر نہی عن المنکر، یہی زبان ہے جس سے کسی دو بھائیوں کی صلح کرا دی، یہی زبان ہے جس سے دوسرے کی خیر خواہی کے کام کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے کسی دوسرے کو موٹیویٹ کر دیا، خود نہیں کر سکتے۔ تو یہ زبان، ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ آپ دیکھیں کوشش تو کر سکتے ہیں نا اس روزوں میں، ہم یہ اللہ سے نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر سکیں۔
اور رمضان ایسا مہینہ ہے نا، اللہ بندے کے تعلق کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ قرب الہی کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کریں نا، اللہ ہماری زبانوں پر ہمیں کنٹرول دے. اللہ اس زبان سے وہی نکلوا جو تجھے پسند آ جائے. اللہ اس زبان کو وہی کھلوا جو تجھے پسند ہو. اللہ اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تجھے پسند نہ آئے. آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں. اور اتنی خوبصورت دعا ہے، بہت مجھے پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا کر دے، مجھے تقوی دے دے، مجھے عافیت دے دے، مجھے غنا دے دے. یہ دعائیں اللہ سے کریں. رمضان میں تقویٰ ملے گا، دعاؤں سے اور بھی ملے گا. دعا اللہ سے ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے ایک ڈائریکٹ قرب کے تعلق میں جڑ جاتا ہے. تو اس میں اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہیں. اور مسنون دعاؤں کی کوئی کارڈز خرید لیں. آج کل تو الحمدللہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اگر آپ پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو آپ یہاں پر پنڈی میں شاپس ہیں، النور، دارالسلام وغیرہ. اسی طرح اسلام آباد میں البلاغ F8 مرکز میں ہے، النور ہے. آپ ان سینٹرز پہ جا کر مسنون دعاؤں کے کارڈز لے کر مسنون دعائیں پڑھیں، رو رو کر اللہ سے مانگیں. آج کل ہمیں دعاؤں کی شدید ضرورت ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگیں گے نا تو نہ صرف اس دعا میں سب کچھ اللہ کے نبی نے مانگا ہے اور اتنی خوبصورت اور کمپریہنسو دعائیں ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہیں، بلکہ سنت پر عمل کرنے سے اجر بھی ملتا ہے، نیکی کا اجر بھی ملتا ہے. تو اسپیشلی آج کل وہ دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الہدم من الطرد غضبی والغریق والحریق، یہ دعائیں جو ہیں کہ اللہ ہمیں جل کر مرنے سے، اللہ ہمیں ڈوب کر مرنے سے، اللہ ہمیں گر کر مرنے سے بچا لے. ان دعاؤں کو بھی یاد کریں اور اللہ سے بہت رو رو کر مانگیں. اور آپ دیکھیں یا لوگ حملوں میں مرتے ہیں، یا ڈوب کر مر رہے ہیں، یا جل کر مر رہے ہیں، تو ان تمام موتوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہمارا انجام خیر کرے اور اب بھلائی کی موت عطا کرے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو چیز انسان کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہے وہ قوت ارادی ہے. رمضان میں انسان ایک ماہ تک اس بات کی مشق کرتا رہتا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کی خوشنودی حاصل کرے، تو اپنی جائز خواہشات کو بھی دباتا ہے. تو یہ پورے سال کے لیے انسان کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی خواہشات اور جذبات کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے. اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو، جیسے آپ آرمی آفیسرز کو دیکھیں، ان کی ٹریننگ PMA میں کیسے ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا، ٹھنڈ میں برف کی سلوں پر چلایا جاتا ہے، گرمی میں رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو سکے. تو رمضان المبارک کے ذریعے سے اللہ بندہ مومن کی ایسی مضبوطی کرتا ہے، ایسی قوت دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کا اسٹیمنا بڑھا سکتا ہے بلکہ وہ اللہ کے مرضی کے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایک اور بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو اس مہینے میں آنے کے بعد اس کی برکتوں اور رحمتوں کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایکٹیو ہونا پڑے گا. کیونکہ جب ایک کسان، مثال میں کسان کی اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ بہت محنت کرتا ہے نا، اگر ایک موسم آئے فصل بونے کا اور پھر کاٹنے کا اور کسان اس میں سوتا رہے اور غافل ہو تو وہ کبھی بھی اس فصل کے وہ انعامات اور وہ فائدے حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ایک ایکٹیو کسان جو کام کرے اور پھر کھاد ڈالے، بیج بوئے، ہل چلائے، وقت پر پانی دے، ہر چیز کا خیال رکھے، تو ظاہر ہے اس کو اپنی فصل سے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہوگی. تو روزہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ اس میں تراویحاں اور اس میں قرآن کی تلاوت اور اس میں نیکی کے کام اور بڑھ بڑھ کر لوگوں کی مدد کریں گے تو ایک ایسے کسان کی طرح ہوں گے کہ انشاءاللہ جو اپنی اچھی فصل کی اللہ سے امید رکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ چیزیں بتائی تھیں، لیکن اب رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں اس میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ نیت کی درستگی کرنی ہے. یعنی یہ یاد رکھیں کہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے اللہ سے ساری امید ہو. حدیث میں آتا ہے جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اب یہ بات کہ نیت کو خالص کرنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر فرض کریں کئی لوگ ایسی بھی ہوتی ہیں، خواتین ہیں نا، ہم تو فیمیلز ہیں جانتے ہیں، تو اکثر روزوں میں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ڈائٹنگ کے لیے کہ چلو میں پتلی ہو جاؤں گی اور پتلا کرنے کے لیے روزہ رکھ لیتی ہوں. روزے کا اجر و ثواب ڈائٹنگ کی نیت سے کیے ہوئے روزے کا نہیں ملے گا. وہ تبھی ملے گا جب روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نمازوں میں ہمیں اپنے معمولات کا سب سے اہم حصہ نمازوں کو بنانا چاہیے اور اسپیشلی کوشش کرنی چاہیے مردوں کو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ ہی بعد جماعت نماز پڑھیں اور کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نمازیں پڑھی نہیں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھے نہیں اور آخری سیڑھی پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں، تو یہ تو بالکل ان نیچرل سی بات ہے. اس لیے یہ کہ نماز کو پوری دل جمعی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور زیادہ کوشش کریں کہ اول وقت کی نمازیں پڑھیں دن میں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکیں.
اور اسی طرح سے ایسی میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایسی مسجد کی تلاش کریں جہاں پر قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، یعنی جہاں پر قرآن کی سمجھ آئے مقتدی کو بھی اور امام کو بھی۔ ایسی تراویح پڑھنے کا جس میں قرآن کے الفاظ ہی سمجھ نہ آئے، وہ دل پر ہی اثر نہ کرے، تو پھر یاد رکھیں کہ تعلق تو اللہ سے جوڑنا ہے نا، تعلق کسی امام یا مولوی سے تو نہیں جوڑنا نا۔ اسی لیے اصل تلاش جو مسجد ترتیل سے قرآن پڑھائے وہاں پر، کیونکہ ترتیل سے ہی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، سورہ مزمل میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کہ اس کی سمجھ آئے۔ تو اس طرح سے نماز کے بہتری، نماز میں خشوع، نماز میں دل لگے، نماز فوکسڈ ہو، تاکہ نماز کا اجر، کیونکہ ایک فرض کا اجر 70 گنا ہو جائے گا اور نفل کا اجر فرض جتنا ہو جائے گا۔ تو اب ہماری مرضی ہے ہم نماز اتنے خوبصورت طریقے سے سنت رسول پر جان کر پڑھیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو ہی سب سے اوپر اور اہم رکھیں، اپنے 5 سینسز کو استعمال کریں اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو جانچیں اور ان پر عمل کریں۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا۔ جو لوگ اتنے ڈیزرونگ نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیں، ان کو جو بہت ڈیزرونگ ہے، اس وقت تو خیر سیلاب والوں کی پھر بات آ جاتی ہے، ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے، کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، گھر کے اندر بیڈ شیٹس ہیں، کئی چیزیں ہماری پڑی ہوتی ہیں ڈرارز میں جو ہمارے کام کی ہی ہوتی ہیں، اگر ہم وہ ان کو دے دیں گے تو ہمارے لیے وہ سب کا سب نہ صرف نیکی ہوگا، صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہم وہ مسلمان بھائیوں کا انتظار کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر ہمیں ان چیزوں کو پہنچوانا ہے، کوشش کریں ان سب چیزوں کو، کیونکہ دیکھیں اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ میڈیا بھی کافی کوشش کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر وہ اثر نہیں ہے جس طرح جب زلزلہ آیا تھا اس طرح سے جیسے ہم نے مدد کی تھی۔ شاید وہ بے حسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نہ حکومت پر اعتبار ہے نہ کسی اور جگہ پر کوئی چیز، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دینے والے کو اس کی نیت اور جذبے کے برابر اجر ملے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں ان جگہوں پر دیں جہاں پر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے عمل اور نیت کو تو جانتا ہی ہے نا، اس کا اجر تو ملے گا ہی نا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر ہو رہی ہو، پڑھ لی ہو، جماعت سے نماز ہو گئی اور آپ سحری کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ اذان تک سحری کر لو اور اس میں برکت ہے۔ اور افطار یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو فوراً ہی تم افطار کر لو، اور پھر دعا میں نے پیچھے بھی بتائی تھی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کو پڑھیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے روزہ کھول لیں، پھر جو ہی نوالا منہ کے اندر جائے یا پانی جائے تو ساتھ ہی یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب کتنا خوبصورت ہے، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں کچھ لوگ عمرہ وغیرہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، رمضان میں اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرے کا وہی اجر ہے جو میرے ساتھ حج کرنے کا ہے، اتنا اجر ہے۔ اسی طرح اہم اوقات کا دھیان رکھیں، یعنی خاص طور پر یعنی کوشش کریں کہ فجر سے، ظاہر ہے ہم سحری کھانے کے لیے تو جلدی اٹھتے ہیں نا، تو تہجد کی خاص عادت ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ تہجد نفل عبادات میں سب سے بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اور تہجد کے وقت اللہ آسمانی دنیا پر آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دوں گا۔ تو وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو اس مہینے میں ضرور کوشش کریں کہ اویل کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، اور اس وقت میں اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، اور یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دنیاوی مشکلات اور دنیاوی پریشانیوں سے بچائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر گناہوں سے پرہیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزہ دار کو چاہیے کہ نہ فحش بات کرے نہ بدتمیزی کرے، اگر کوئی شخص اسے لڑے یا گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، بڑی ہی مزے کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے پورے سال کے لیے آپ کیلنڈر بنا لیں، جیسے ہم کیلنڈر سال کے شروع میں لیتے ہیں نا، ہم پلانرز کہ میں فلاں فلاں مہینے میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، کیسے کروں گا، اسی طرح سے آپ یہ پلاننگ کریں کہ میں نے اس آئندہ رمضان کے لیے اگلے رمضان سے پہلے کیا کر لینا ہے، کتنا دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھیلانا ہے، کون سی خوبیاں اپنے اندر جگانی ہیں، کون سی برائیاں چھوڑنی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کون کون سے کام کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ پلاننگ کریں کہ اس بابرکت مہینے میں جو بھی منصوبے میں نے بنائے ہیں اس میں اللہ کی رحمت شامل حال رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، رو رو کر مانگنا ہے، اور پھر نیکی کی جستجو کرنی ہے، ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب مومن کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس ماہ میں فرض ادا کرے گا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتشِ دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اتنا اجر ہے افطار کرانے کا۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آج ہم ان افطاریوں کو آسان کر دیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو افطار کرا سکتے ہیں، لیکن ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں تو افطاریاں کرانا ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، تو پھر ہم کراتے ہی نہیں۔ تو افطاری کرانے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کسی کو روزے میں افطار کرا دے تو اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ دیکھیں اتنا خوبصورت دین ہے، کوئی بھی نیکی سے محروم نہ رہے۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لینا۔ اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے رہائی ہے۔ اس مہینے میں اپنے غلام کے کام میں کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو جہنم سے رہائی اور آزادی دے دے گا، یعنی اتنا اجر ہے۔ ابھی میں اپنی میڈ کی بات کری تھی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ باجی میں رمضان میں ایک دن آیا کروں گی اور ایک دن نہیں، اور یہ بات پڑھ کر دل میں یہی جذبہ آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا ہے اگر اس کو ایک دن کی سہولت دے کر مجھے مغفرت مل جاتی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایک دن گھر کی صفائی نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ تو نیکیاں کمانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور رمضان اصل میں انسان کی صبر کی ٹریننگ ہی کرتا ہے کہ اس کو کس کس طرح سے نیکیاں کمانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح کھانے میں بھی اعتدال رکھنا ہے، بہت چٹخارے دار چیزیں کھا کر پیٹ کو خراب نہیں کر لینا، اور نہ ہی تراویحوں کو خراب کرنا ہے۔ جتنا مناسب کھائیں گے، فریش کھائیں گے، پھل وغیرہ کھائیں گے، اتنا ہی زیادہ انرجیٹک رہیں گے، عبادات میں اتنا ہی اہتمام کر سکیں گے، وضو نہیں ٹوٹے گا، پیٹ میں گیسز نہیں بنیں گی۔ ظاہر ہے اگر آپ بیلنس کھانا کھائیں جس کے اندر گیشیس چیزیں نہ ہوں تو بہت زیادہ انسان جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سب سے میرے دل اور میری جان اور میری بات کہ روزے اور قرآن کا باہمی تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کیا اور اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہم پر فرض کیے۔ رمضان میں تلاوت قرآن شب و روز کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ، اور جس نے رمضان میں راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، اور یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام سے روکا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول ہو جائے گی اور اس پر خاص نوازشیں کی جائیں گی، بہگے کی روایت ہے۔ اسی طرح رمضان میں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ رمضان میں قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، ان لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ زندگی بالکل فانی ہے۔ اس کے فانی لمحات کو اگر لازوال بنانا چاہتے ہیں تو ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتے ہیں، اور وہ کس طرح؟ صرف قرآن کے ذریعے۔ کسی انسان کو جب انسان کسی کی بھی خدمت کرتا ہے تو ہمدردی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر آج ہم کسی کو اللہ کے عذاب اور آگ سے بچا لیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کا دکھ تو گزر ہی جائے گا، لیکن آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، وہاں کے دکھ درد کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس لیے کوشش کیجیے اور دعا کیجیے کہ رمضان اور اس کے بعد آپ کے جان، مال، وقت ایک حصہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے کام میں ضرور صرف ہو۔ یہ کوشش اپنی زندگی میں رکھیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بہت اچھے ہمارے ملنے والے تھے، یعنی میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے فیملی میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، شاید ہی کوئی چیز کہتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر میرے دل میں کبھی نہیں آتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ان کو کسی چیز کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ ایک لا علاج بیماری ان کو لگ گئی۔ کہنے لگی کہ میں ان کی عیادت کے لیے گئی اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو زندگی میں کوئی حسرت ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کاش میں نے دنیا میں قرآن سیکھا ہوتا اور میں دوسروں کو سکھاتا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی حسرت بن جائے،
ہمارے پاس وقت نہ رہے، ہمارے پاس انرجیز نہ رہیں، ہمارے پاس حالات نہ رہیں، ہمارے پاس ماحول نہ رہے، آج اس رمضان میں سچی نیت اور ارادے کے ساتھ قرآن سے جڑ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن کی سمجھ دے اور ہم اس قرآن کو آگے پہنچانے والے بن جائیں، آمین۔ اب آخری عشرے کی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے، دونوں عشروں سے زیادہ افضل ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے اور اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور سورہ دخان میں بھی فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا، اور اسی رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے حکم سے، یعنی یہ وہ راتیں ہیں جس میں اصل فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہر فیصلہ ہوتا ہے اپنے رب کی اجازت سے، اور روح الامین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اب یہ رات آنے والی ہے، شب قدر آنے والی ہے، برکت اور سلامتی کی عظیم رات آنے والی ہے، طلوع فجر تک رحمتوں کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس لیلۃ القدر کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، عبادت کا اہتمام کرو، یہ کوئی عام رات نہیں کہ اسے سو کر گزارا جائے۔ رحمتیں اور برکتیں خدا سے قرب کے مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اسی لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ کے حضور قیام، صلاۃ، تلاوت، ذکر، دعا، استغفار کثرت سے کریں۔ نصف شب سے سحری تک ہو سکے تو ضرور جاگیں۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی مستند کتابیں لے کر ان کو کثرت سے پڑھیں اور مانگیں اور روئیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے، جو شخص شب قدر کی برکات حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم رہا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور شب قدر کی خاص دعا کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف اور کرم کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ اور رمضان کی آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کرے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور آپ دیکھ لیں وہ رات کون سی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور اس چاند رات کو بڑے کانشیسلی گزارنا ہے، کہیں یہ پورے مہینے کا جب اجر ملنے کا وقت آئے تو ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اس رات کو بے روی، گمراہی، بے حیائی، میوزیکل کانسرٹس اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نہیں گزارنی، بلکہ اس رات کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے ہمیں دیا، اور اللہ اب ہمیں کل وہ عید دے رہا ہے، اور اس عید میں بھی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں ایک اور جو عبادت بہت خاص ہے وہ اعتکاف ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات بھی اہتمام سے اعتکاف کرتی تھیں، اور اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کو اپنا سارا وقت نفل، تلاوت، قرآن، ذکر، درود، احادیث اور علوم دینیا کی کتب وغیرہ پڑھنے میں گزارنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مومن کو اس کے بعد رمضان کے بعد جو ایک کمٹمنٹ ہے جس میں ہم سب بھول جاتے ہیں عام طور پر، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ پرماننٹ روزہ، یعنی پرماننٹ روزہ کا مطلب شعوری طور پر اللہ سے ڈر کر عمر گزاریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو، سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ہے۔ اور سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے رمضان کا۔ اس نعمت کی یاد دہانی کے لیے رمضان آیا تھا، اب اس نعمت کو بھول نہیں جانا، پورا سال اس کی تلاوت، اس میں تدبر اور اس کو سمجھ کر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر ماہ میں چند روزے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے پہلے 2 سومواروں اور جمعرات کو اور ہر چاند کی 13، 14، 15 کو نفل روزہ رکھتے، اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنا فاصلہ ایک کوا جینے سے مرنے تک کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ نفل روزہ بھی اتنا اجر عطا کرتا ہے، اور نفل عبادات جو ہیں رمضان میں ان کا تو ویسے بھی اجر ہے، اور شوال میں بھی 6 نفل روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کے بعد، عید کے بعد جو شوال میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 روزے پورے کر لو۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے جب چاہیں آپ رکھیں، چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی، لیکن 6 روزے پورے کر لیں، انشاءاللہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا کرے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس زندگی کی برق رفتاری میں جہاں پر شیطانی ہواؤں کے جھلسا دینے والے چکر چڑھ رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو بے تاب کر دینے والی خواہشوں کے جو پیچھے لگے ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھے جا رہے ہیں، ہم اس زندگی میں اس رمضان کی برکت سے اس زندگی کا مقصود جان لیں اور خود بھی قرآن سے جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی قرآن کی طرف جوڑیں اور ان کا تعلق قائم کریں۔ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا کرے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اس رمضان کی تمام برکات اور فضیلت سمیٹنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر، مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔